السلام علیکم، میرا نام خرم ساجد ہے. میں بی بی اے فورتھ اسلامی یونیورسٹی رحمیار خان کیمپس سے ہوں. آج کی ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر نورین، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اوپس اینڈ گائنی کی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کے اوپر. جی میم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. میم آپ ماشاء اللہ سے قرآنک اسٹڈیز سے بھی بچپن سے وابستہ ہیں، آپ نے ذکر کیا تھا، اور گائناکالوجسٹ بھی ہیں آپ، اور ماشاء اللہ بہت اچھی ڈاکٹر بھی ہیں. تو آج کا موضوع جو ہے وومن امپاورمنٹ پہ آپ سے، تو میں اسی سلسلے میں آپ سے پہلا کوشچن کرتا ہوں کہ آپ کی نظر میں وومن کیا ہے؟ وٹ از وومن؟ میرے نزدیک عورت، وومن یعنی کہ عورت وہ ہے جس کے ہونے سے تصویر کائنات میں رنگ ہے. وہ ایسا ہوا کا جیسا ساتھی ہے جس کا اکیلا ہونا ہی کافی ہے. وہ آسیہ جیسی صابر، مریم جیسی خدمت گزار، وہ جھریوں سے بھرے چہرے اور ہاتھ کے ساتھ دعا کرتی ہوئی ماں ہے، چاہے وہ ام موسیٰ ہو یا کوئی ایک عام ماں. بہت خوب. اور وہ فرحت ہاشمی جیسی بہت شفیق استاد ہے. ماشاء اللہ. جی میم، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ عورت کیا ہے. تو اب اسی سے میں اگلا کوشچن کروں گا کہ وومن امپاورمنٹ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی آپ بتائیں کہ کیا ہے. جی، وومن امپاورمنٹ میں پہلے نمبر پہ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ امپاورمنٹ کیا ہے. امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اتنی پاور دینا، اتنا کنٹرول دینا اپنے جسم کے اوپر، اپنے خیالات کے اوپر، کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے. جس کے اندر یہ کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی ایجوکیشن کا فیصلہ کر سکتی ہے، وہ اپنے کھانے پینے، رہنے، شادی کا فیصلہ وہ اپنی مرضی سے کر سکتی ہے انڈر سرٹن حدود و قیود. میم آپ نے ذکر کیا کہ اپنے جسم پہ اختیار ہونا، طاقت دینا یا کسی کو اختیار دینا. تو میم جس طرح یہ عورت مارچ کا اسکینڈل چل رہا ہے، کچھ عرصہ پہلے بھی چلا تھا، پیک پہ گیا تھا، اور کچھ خواتین سلوگنس لے کے آتی ہیں. کچھ سلوگنس جو ہوتے ہیں وہ بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن ایک سلوگن بہت وائرل ہوا تھا کہ میرا جسم میری مرضی. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ وومن امپاورمنٹ کے حق میں ہے؟ ٹھیک ہے؟ کیا یہ مطلب وہ صحیح لے کے نکلی ہیں سلوگن؟ عورت مارچ اور یہ سلوگن جو میرا جسم میری مرضی ہے، یہ وومن امپاورمنٹ کے نعروں میں سے نہیں ہے. وومن امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی حدود کا دھیان ضرور رکھیں گے. یہ جو وومن امپاورمنٹ کی پہلے میں نے ڈیفینیشن بتائی ہے، اس کے اپنے جسم کے اوپر ایسا کنٹرول ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں، آپ کھانے پینے میں، اپنی ایجوکیشن میں، آپ اپنی باقی چیزوں میں مرضی رکھیں گے، لیکن یہ جو میرا جسم میری مرضی ہے، اس کا امپریشن اوور آل بہت نیگیٹو ہے. عورت مارچ 2018 میں جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے شروع ہوا، تو اس کے پیچھے جو ان کا ایجنڈا تھا، وہ جو ان کے پوائنٹس تھے، وہ تو بڑے اچھے اٹریکٹیو تھے جو کہ بتائے انہوں نے. جو یہ موومنٹ شروع ہوئی اس کے اندر تھا کہ عورت کی پاورٹی ختم کی جائے، اس کی ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشل ہیلتھ اینڈ اوور آل نیوٹریشنل اسٹیٹس بہتر کیا جائے، انہیں ایکول مواقع دیے جائیں تعلیم حاصل کرنے کے، اور اس کے علاوہ اگر وہ ارن کرنا چاہیں کچھ تو ان کو یہ مواقع دیے جائیں، وراثت میں ان کو حق دیا جائے. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ جو فرائض اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اوپر لگائے ہیں وہ ان فرائض کو کمپرومائز کر کے اور کہے کہ ایک مرد کے مقابلے پہ آ کے وہ یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی. وہ کچھ ایک دو اور بھی تھے کہ کھانا خود گرم کر لو وغیرہ وغیرہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو ایک پوری ڈومین دے کر بھیجا ہے. اس کی اپنی ایک ڈومین ہے، مرد کی اپنی ایک ڈومین ہے. اس میں جو ایک کھینچنے اور مقابلہ بازی کا ایلیمنٹ ہے وہ اس عورت مارچ سے لگتا ہے کہ شروع ہو گیا ہے. میم آپ نے ذکر کیا کہ مطلب عورت کو حق ملنا چاہیے، وراثت میں ملنا چاہیے، اس کے حقوق ہونے چاہیے، ایکویلٹی ہونی چاہیے، اور ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. تو میم یہ حقوق تو بینگ اے مسلم دیکھا جائے تو اسلام نے ہمیں بہت بہترین طریقے سے بتا دیے ہیں. اتنی نفاست سے اس نے بیان کر دی ہے، ایک ایک چیز باریکی سے بیان کر دی ہے کہ میرے خیال میں ضرورت نہیں تھی. تو میم اب آپ کی نظر میں جو ہے کہ یہ عورت مارچ، جب اسلام کا ہمارے پاس ایک ٹائم ٹیبل موجود ہے، پورا ایک پلیٹ فارم موجود ہے، اس کے علاوہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، تو یہاں پہ عورت مارچ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی یہ سوال بہت ریلیونٹ اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ آخر عورت مارچ کی ضرورت پیش کیوں آئی، جبکہ ہمارے پاس ایک پورا ضابطۂ حیات اسلام کی صورت میں، قرآن کی صورت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی صورت میں موجود ہے. اور اسلام ہی وہ واحد طریقہ ہے جس میں عورت کو بہت زیادہ حقوق دیے گئے. اس کے اندر اب اگر دیکھا جائے گا تو نیگلیجنس کہا جائے یا کوتاہی کہا جائے وہ مسلمانوں کی ہے، کیونکہ ہم لوگ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں خیر امت کہا اور کہا تم لوگوں کے لیے نکالے گئے. جب ہم نے دین کو چھوڑا
تو اس کے بعد ہم وہ اس قابل نہیں رہے. ایک گیپ جب پروڈیوس ہوا تو اب اس گیپ کے اندر ادھر ادھر سے جو بھی آ کے اپنی جگہ بنائے, چاہے وہ عورت مارچ والے ہوں, چاہے وہ کوئی اور کسی این جی او کی صورت میں آئے اور اپنا ایک فلسفہ دے. بالکل میم, آپ نے بجا فرمایا کہ ایک گیپ ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو خیر چلیں, آپ کی نظر میں کہ آبجیکٹیوز کیا ہیں وومن امپاورمنٹ کے, کیا کیا ہونے چاہیے بینگ اے مسلم, اور ایک اگر ویسٹ کا دیکھیں جائے, کیونکہ جو ویسٹ کا کلچر ہے وہ پاکستان میں, ایشیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, تو ان دونوں میں اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہیں یا بتانا چاہیں کہ آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے, تو اس کے اوپر یعنی کن کن پوائنٹس کے اوپر وومن امپاورمنٹ کو, یعنی وومن کو امپاور کن کن پوائنٹس کے اوپر کیا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سوشلی, ایجوکیشن کے مواقع, ہیلتھ میں, اکنامکلی. اب سوشل جو ہمارے پاس ایک ڈائلما ہے وہ یہ کہ جب ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو ہی ہمیں پتہ ہے کہ ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں لیکن اس کی پیدائش پہ اتنی خوشی نہیں منائی جاتی. رادر کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ غمگساری شروع ہو جاتی ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی, تو پہلے سے ہی یہ شروع ہو جاتا ہے کہ بیٹی کچھ کم ہے اور بیٹے بہتر ہیں. تو سوشلی اس کو وہ اسٹیٹس نہیں ملتا, آلدو بہت ساری جگہوں پہ وہ اسٹیٹس الحمدللہ ہے بھی صحیح, لیکن بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے, جو کہ ہمارا ایک سوسائٹی میں نیگیٹو پوائنٹ ہے. اسی طرح ایجوکیشن کے مواقع ہیں, تعلیم حاصل کرنے کے مواقع. تعلیم حاصل کرنے سے اسلام کسی فرد کو یہ کہنا کہ روکتا نہیں, بلکہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے علماء کی اہمیت ہے, علم کی اہمیت ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پتہ ہے کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کے ذریعے سے پڑھنا لکھنا سکھایا, اور اس میں یہ قطعاً ڈیمارکیشن نہیں ہے کہ مرد تو پڑھے گا, لڑکا تو پڑھے گا اور لڑکی نہیں پڑھے گی. تو ان کو بالکل تعلیم اور نفع بخش علم, نفع بخش تو علم دونوں نہیں, نفع بخش ہی لینا ہے, چاہے لڑکا لے چاہے لڑکی لے, تو ان دونوں کے لیے ایکول مواقع ہونے چاہیے بالکل. اسی طرح ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے خواتین کی, اور اس میں ان کی فزیکل ہیلتھ ہے, انیمیا بہت پریولنٹ ہے, بینگ گائنوکالوجسٹ میرا بہت زیادہ انکاؤنٹر ہوتا ہے. نیوٹریشنل سٹیٹس بہت پور ہے خواتین کا, اس کے اوپر بہت توجہ ہونی چاہیے. اسی طرح ان کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ ہونا چاہیے, اور اکنامکلی بھی خواتین کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وراثت میں عورت کا حق خود ڈیفائن کیا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کے اوپر, شوہر کے اوپر اس کے نان نفقہ کا ذمہ ڈالا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو اتنا حق دیا کہ اسے کہا تم اندر ایک پروٹیکٹڈ شیلڈ کے اندر, گھر کے اندر رہو, اور اس کے اوپر پیسے کمانے کی قطعاً ذمہ داری نہیں ڈالی, بلکہ اس کے باپ کے اوپر ذمہ ڈالا کہ وہ کما کے لا کے اس کو کھلائے گا. اس کا باپ کمائے گا, اس کا شوہر کمائے گا, اس کو لا کے دے گا. گھر کا جو پورا یونٹ ہے اس کو وہ خاتون دیکھے گی. مومن کی یا مسلمان مرد عورت کی پہچان اس کے علم سے ہی ہوتی ہے, نام رکھ دینے سے یا اسلامی نام رکھ دینے سے تو نہیں ہوتا, پہچانا جاتا. تو آپ نے ٹھیک کہا کہ علم لینا چاہیے, لازمی نہیں کہ مرد ہو یا عورت ہو. میم اب یہاں پہ آپ نے ایک اور بات کی کہ معاشی طور پہ بھی اسلام نے اس کو خود مختار ہونے کا کہا ہے, لیکن میم آج کی اگر عورت کو دیکھیں, اکثر دیکھنے میں آتا ہے, جنرلی دیکھا جاتا ہے, تو وہ اگر مرد سے زیادہ کمانے لگ جائے تو اس کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ بس میں کما رہی ہوں تو میری ہی سنی جائے اور میری ہی رائے لی جائے. تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت خود کو ڈومینیٹ کر لیتی ہے فائنینشلی اسٹرانگ ہو کے. جی میم. وہ سمجھتی ہے کہ وہ مرد سے اب بالاتر ہو گئی ہے اور اب اس کو اس کی فرما برداری کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں. ایسا ہرگز نہیں. عورت, ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس تو ایک بزنس وومن کی بہت بڑی مثال ہے, سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا. بالکل. اور ایک طرف سے اتنی انڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ ایک بزنس وومن ہیں مکہ جیسے معاشرے کے اندر, اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زوجگی میں آتی ہیں, زوجیت میں آتی ہیں, تو کتنی فرما بردار ہیں کہ آپ کو کھانا بنا کے ہیرا میں پہنچاتی ہیں, غار ہیرا میں جا کے پہنچاتی ہیں, بچوں کی پوری تربیت کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی غمگسار ہیں کہ جب آپ تشریف لاتے ہیں پہلی وحی کے بعد, اور آپ شدید پریشان ہیں کیونکہ ایسا انہونا واقعہ ہو گیا تھا جو کہ بہت زیادہ انیوژل تھا, تو آپ نے کس طرح کی غمگساری کی. پیسے کمانے کا یا فائنینشلی اسٹرانگ ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر ذمے لگائے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. فار ایگزامپل, اگر میں ایک پروفیشن سے ہوں جو کہ ایک فرض کفایہ سمجھ کے میں کر رہی ہوں, آبسٹیٹرکس اور گائنیکالوجی جو کہ خواتین کی فیلڈ ہے,
اور اس کو کرنا ضروری ہے اور میں گھر سے باہر نکل رہی ہوں. لیکن گھر سے باہر نکلنے کا مطلب ہرگز نہیں کہ میں کسی کے اوپر، اگر مجھے اس کی کوئی پے مل رہی ہے، میں فائنینشلی اسٹرانگ ہو گئی ہوں، تو میں گھر والوں کے اوپر اس کو کوئی روک ڈالنا شروع کروں یا یہ کہوں کہ اب میرے اوپر گھر کا کوئی ذمہ نہیں. میرے اوپر ذمہ بالکل ویسے ہی ہے. میں ایک بہو ہوں، میں بیوی ہوں، میں ماں ہوں، بہن ہوں. ان سارے رولز کو میں ادا کرنے کی پوری کوشش کروں گی. ایٹ لیسٹ میری انٹینشن پوری ہوگی، میں سنسیئر ہوں گی. ہاں، ماڈیفیکیشن گھر والے بھی کوئی ایسے نہیں ہوتے کہ اگر آپ باہر جا رہی ہیں تو پیچھے ویسے کے ویسے آپ کے اوپر بوجھ ڈالیں گے. نہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ اس کو چلایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہوگا کہ میں سب کو ایک بڑھ کے باتیں کروں کہ اب میرے اوپر کسی کی اطاعت کرنا فرض نہیں. اب پاکستان کے حوالے سے وومن امپاورمنٹ کیا ہے؟ مطلب پاکستان میں کس طرح کی وومن امپاورمنٹ ہونی چاہیے کہ مطلب فائنانشلی بھی وہ اسٹرانگ ہو، ریلیجیسلی بھی وہ اپنی جو ڈیوٹیز ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کو بھی ترک نہ کرے، تو اس کے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ پہلے نمبر پہ تو یہ دیکھا جائے گا کہ پاکستان میں وومن امپاورمنٹ کے کیا سٹیٹس ہے، کیا حالات ہیں. تو جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ انفارچونیٹلی لڑکی کی پیدائش کے اوپر وہ خوشی نہیں ہوتی. ایک سٹیگمیٹائز کر دیا جاتا ہے لڑکی کی پیدائش کو، اور اس کے بعد بھی سوشلی اس کو بہت ساری جگہوں پہ ڈپرائیو کیا جاتا ہے. اور ہیلتھ میں دیکھا جائے، ایجوکیشن میں دیکھا جائے، اکنامیکلی شادی کے موقع پہ اس کا مرضی نہیں پوچھی جاتی. وراثت میں پورا حق دینا تو کہیں شاید دیندار گھرانوں کے اندر بھی یہ بہت کم ہے. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھیں تو ہمارے ہاں، ہمارے پاکستان میں ہی الحمدللہ یہ حالات ہیں کہ ابھی بھی عورت جو ہے وہ گھر کی ملکہ ہے. سینٹر آف ایکٹیویٹی گھر کا وہ کونا ہوتا ہے جس کے اندر ماں بیٹھی ہوتی ہے. وہی جگہ روشن ہے، وہی جگہ آباد ہے، جہاں ماں ہے اسی کے پیچھے سب وہی رونق ہے. اور ماں گھر میں ہے، باہر سے کما کے لایا جائے گا. بالکل. شوہر جو ہے وہ بیوی کے لیے سواری کا بندوبست کرے گا، بھائی اپنی بہن کے لیے کرے گا، باپ اپنی بیٹی کے لیے کرے گا، اس کو اسکول چھوڑنے لے جانے کا سارا بندوبست وہ کرے گا. ہم، آپ کو پتہ ہے رحیم یہان جس ایریا میں ہے، ہمارے پاس دور دراز سے لوگ آتے ہیں. اور میں نے دیکھا چاہے وہ سندھ کے ہاری ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے دور دراز کے لوگ ہیں، وہ اپنی عورتوں کو لیے اپنے کم ریسورسز کے ساتھ بھی، کوئی اپنی گائے بیچ کے، کوئی اپنی کوئی چیز بیچ کے وہ لے کر اپنی خواتین کو یہاں پہ آتے ہیں. اسی طرح پنجاب کے لوگ، دور دراز کے ایریاز کے جن کو ہم ڈیل کرتے ہیں یہاں پہ، تو یہ اور اپنی خواتین کو بہت عزت دیتے ہیں. میں نے باپوں کو، شوہروں کو، بیٹوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ بھی ہمارے ہی ایریا کا حسن ہے جس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے. اور اس کو اگر کمپیئر کیا جائے دنیاوی دوسری جو فرسٹ ورلڈ ہے، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، ان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو الحمدللہ یہ چیز میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں ہی پائی جاتی ہے. بالکل. آلدو ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں کہ دین سے دور ہو گئے ہیں تو گیپ تو آ گیا ہے، کچھ نہ کچھ نیگیٹیوٹی آ گئی ہے جس کو کہ ہم نے فل اپ کرنا ہے انشاءاللہ. میم آپ رخ ہوتے ہیں تو ایک رخ جو ہے بالکل واضح آتا ہے، لوگ دکھاتے ہیں کہ مطلب ریپ ہو رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہا ہے، وراثت میں حصہ نہیں دے رہا، اور جو دوسری رخ ہے تصویر کا کہ وہ عورت کو ملکہ بنایا ہوا ہے ہم نے. تو کوشش یہی ہے کہ مطلب وہ رخ بھی ہم لے کے آئیں آگے سامنے، تاکہ لوگ اس رخ کو زیادہ دیکھیں اور اس سے سیکھیں. یہ جس طرح فیمنزم ایک چل رہا ہے، لبرلزم ہو رہا ہے اور وومن امپاورمنٹ ہو رہا ہے، تو لوگ جو ہیں اس کو مکس کر دیتے ہیں، وومن امپاورمنٹ کو ہی فیمنزم بنا دیتے ہیں. تو میں پہلے تو ان کا ڈفرینس بتائیں کہ کیا ڈفرینس ہے، اور کیا یہ ایک ہی دونوں چیزیں ہیں یا الگ ہیں؟ ایسے ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن بیسکلی آپ کو پتہ ہے وہ ادارہ ہے جو ہر طرح کی پوری دنیا کے اندر چیزوں کو دیکھتا ہے. 2000 کے اندر بیجنگ ڈکلیریشن ہوا جس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ 21st سینچری جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ کی ہوگی. اور اس میں جو اس کے پوائنٹس اگر دیکھا جائیں اس ایجنڈا کے تو وہ تقریباً سارے ہی بہت اچھے ہیں. لیکن جب اس کی آگے سے امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ایک کنفیوژن آ جاتی ہے وومن امپاورمنٹ کے اندر کہ شاید خاتون اپنے خاتون ہونے پہ ہی پریشان ہے اور وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اپنی ڈومین کو چھوڑ کے وہ ایک مردوں کی ڈومین کے اندر داخل ہو جائے. اور
اس کے اندر وہ یہ کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہماری یعنی ایک خاتون کا پورا ایک علیحدہ سے جسم، اس کا سوچ، اس کے علیحدہ کام جو اللہ نے بنائے ہیں، وہ ایک پیدائش کے مرحلے سے، بچوں کی پیدائش کے مرحلے سے گزرتی ہے. تو ان سارے کاموں کو وہ چھوڑ اور وہ ایک مردوں کی ڈومین کے اندر داخل ہو جائے. اس بات کے اوپر وہ ایک درست سمت سے ہٹ جاتی ہے. اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کدھر کو جا رہی ہے. مطلب مجھے ضرورت کیا ہے کہ میں کسی اور کی ڈومین میں گھسوں؟ کیا میرے لیے لاز بنا کے اللہ نے نہیں بھیجے؟ کیا مجھے اللہ نے اہمیت نہیں دی؟ جب مجھے بنایا تو کیا میرے لیے سورہ نساء نہیں اتاری، سورہ احزاب نہیں اتاری، سورہ نور نہیں اتاری؟ اس نے تو مجھے ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اتنے حقوق دیے، میرے کام علیحدہ سے ڈیفائنڈ ہیں، تو مجھے مرد بننے کی اور اس کے مقابلے پہ آنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں، ہم مخلوق ہیں، مخلوقات ہیں، تو اگر اعتراض کرنا شروع کر دے، کئی دفعہ میں سوچتی ہوں کہ گائے اعتراض کرنا شروع کر دے، میں گائے کیوں ہوں؟ تو آپ سوچیں کیا وہ اعتراض کر سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ خالق کی مرضی ہے کہ اس نے ایسے بنایا، کیونکہ یہ لاجک کے خلاف ہے. جو جس کی ڈومین ہے وہ اس کے اندر ہی صحیح جچتا ہے، اسی میں وہ بہترین کام کر سکتا ہے. اب آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو فیمنزم اور ویمن امپاورمنٹ، ویمن امپاورمنٹ تو یہ ہے کہ ویمن کو امپاور کیا جائے، اور فیمنزم جو ہے یہ وہ تحریک ہے جو اس کو امپاور کرنے کے لیے بہت عرصے سے چلی گئی ہے، صدیوں سے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک اور ٹرمینالوجی بھی ہے، نیو فیمنزم. یہ بھی 1920s 30s میں آئی، اور نیو فیمنزم یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان ساری باتوں کو تو مانتے ہیں فیمنسٹک تحریکوں کی کہ عورت جو ہے اکنامکلی بھی ہو اور ہیلتھ میں بھی ہو، ایجوکیشن میں بھی ہو، ساری چیزیں ہوں، لیکن جس چیزوں میں اللہ نے اسے مرد سے علیحدہ کیا ہے اس کی بھی ریسپیکٹ کی جائے، وہ اس ڈومین میں اپنا کردار ادا کرے. ٹھیک ہے، وہ ایک ماں ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے، تو اس میں اس کی اپنی ریسپیکٹ ہے، لہٰذا وہ اسی کردار کے اندر رہے گی. اس کے اوپر ان کی آپس کی ہی وہ اختلاف ہو گیا. اب جو فیمنسٹ ہیں وہ نیو فیمنزم کے اگینسٹ ہے. خواتین یہ کہتی ہیں کہ کیوں پھر ہم اسی ڈومین میں آگے، تو یہ تو پھر ہمیں دائرے میں قید کر دیا. یعنی ہم خاتون ہونے کے دائرے سے ہی باہر نکلنا چاہتے ہیں. بیسکلی اس جگہ پہ آ کے ڈاؤٹ آتا ہے کہ یہ تحریک کچھ اتنی لاجیکل نہیں. تو کیا آپ کی رائے ہے اس کے اندر کہ اس کو سمجھ لینا کافی ہوگا، یا اس کی جو تحریکیں چل رہی ہیں جس طرح یہ عورت مارچ ہے، اس کے اندر شمولیت امپورٹنٹ ہے؟ اصل میں جب تک کسی چیز کے روٹ کاز کو نہ سمجھا جائے اور کسی چیز کے اوپر علم نہ حاصل کیا جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا کسی بھی تحریک کے اندر جانے کا. پہلے نمبر پہ تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، اور ہمیں یہ بھی اس چیز کا علم حاصل کرنا ہوگا کہ ہم کون ہیں، کس کے بندے ہیں، اور اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور کون کون سے رولز ہیں ہمارے لیے. میرا یہ خیال ہے کہ ان ساری عورت مارچ والی خواتین کو اگر ان کے حقوق پڑھا دیے جائیں تو وہ حیران ہو جائیں گی کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے اتنے حقوق رکھے ہیں اور ہمیں اتنی اہمیت دی ہے، تو وہ ان حقوق کو پڑھ کے اور ان کے مردوں کو بھی پڑھا دیے جانے چاہیے. پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن لازمی طور پہ کی جائے، کیونکہ کوئی آسانی کے ساتھ حق دینے کو اس وقت تیار نہیں ہوتا جب صدیوں سے ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ عورت کو مرد کے مقابلے پہ ایک ہی گھر میں کھڑا کر دیں اور پھر ہم یہ کہیں کہ وہ اس سے حق لے لے گی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، وہ گھر ہی ٹوٹے گا، مار پٹائی ہی بڑھے گی. تو یہ جس طرح میم آپ نے ذکر کیا کہ سورۃ نساء ہے، سورۃ احزاب ہے، سورۃ نور میں ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو میم اس کو تھوڑا سا مزید واضح کر دیں کہ قرآن کیا کہتے ہیں ایک عورت کے بارے میں، کہ اس کے کیا حقوق ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت جگہ پہ مرد اور عورتوں کا ذکر کیا ہے. جیسے سورہ نساء کی پہلی ہی آیت ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دی. کیا اسی ایک آیا مبارکہ سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ عورت اور مرد دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک طرح سے اپنی قدرت سے پیدا کیا، ایک انداز سے پیدا کیا، ان کو مخلوق بنایا اپنی. ہاں پھر جیسے ایک کے کچھ کام ہیں اور کچھ دوسرے کے ہیں وہ ان کے ذمہ لگا دیے. قرآن مجید کے اندر عورت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے خوبصورت الفاظ ہیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو. کتنی خوبصورت الفاظ ہیں جو کہ مردوں کو دیے جا رہے ہیں. اور قرآن مجید کے اندر ہی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. دیکھیے مرد کو عورت کا لباس کہا گیا اور عورت کو مرد کا لباس. اور لباس کی آپ دیکھیے کہ کیا کیا اس کے فائدے ہیں, وہ کیا کرتا ہے, وہ خوبصورتی ہے, وہ ہر طرح کے مصائب سے ڈھانپتا ہے, وہ آپ کے راز رکھتا ہے, صرف اوپر اچھی چیزیں بتاتا ہے, عیب چھپاتا ہے. لباس ہیں. اسی طرح جہاں پہ چونکہ عرب معاشرے کے اندر وراثت کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے تو اللہ نے کتنا زیادہ اتار دی آیات, ایگزیکٹلی آیات اتاری کہ کسی بندے کے لیے یہ نہیں چھوڑا کہ آپ ان کے حصے مقرر کیجئے, اللہ نے خود مقرر کر کے دیے. تو یہ دیکھا جائے تو یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری ہم لوگوں کے لیے ایک بہت زیادہ پریولیج فیل کرنا چاہیے ہمیں. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد قوام ہیں, ذمہ دار ہیں, نگہبان ہیں. کتنی بڑا, یعنی خاتون کمزور ہے جسمانی طور پہ, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی, تو اس کی حفاظت کا ذمہ مرد کے اوپر لگا دیا. اتنا خوبصورت امپاورمنٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے, اور اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے. بالکل بہت خوبصورت آپ نے بتایا. مطلب آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی نہیں حق دیا کہ وہ عورتوں کے حقوق رکھے, وہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا اور حق دیے. تو میم اسی طرح میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی رسول پاک کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی ہے, پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے. اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسی طرح اٹھاؤ, اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. میم حضور پاک نے کس طرح مطلب ٹیڑھا پن کہا کہ اس کی فطرت کو دیکھ کے, اس کی نزاکت کو دیکھ کے, جس طرح آپ نے کہا ایموشنلی بھی وہ تھوڑا سا ہوتی ہے, ویک ہوتی ہے, تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ بتائیں کہ مطلب اس میں بھی تو اتنی محبت نظر آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بتا دیا کہ عورت تھوڑی سی تھوڑا سا ناز نخرا اس میں ہوگا, اس کا خیال رکھنا, اس کے تھوڑا سا سہ جانا, اس کو ویسے ہی چلانا جس طرح کی وہ ہے, اس کو خامخواہ اس کی باتوں کو کہ بالکل سیدھا کر, جیسا میں ہوں ویسے ہی تم چلو, جیسا میں چاہتا ہوں ویسے چلانے کی ضرورت نہیں, اس کی مرضی کا بھی خیال رکھنا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی پیاری احادیث ہیں. ایک دفعہ اونٹوں کو کچھ صحابہ تیز دوڑا رہے تھے اور ہودج کے اندر خواتین تھیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نگینے ہیں جو اندر سوار ہیں, تم تیز نہ چلاؤ ان کو گزن نہ پہنچے, ان کو تکلیف نہ پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو کون سب سے زیادہ عزیز ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا. دیکھیے آج کے دور میں مرد اس کو وہ زن مریدی اور پتہ نہیں کیا کچھ نام لیتے, اور آپ جو ہیں سید دو جہاں, آپ جو سردار ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں. جی, اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیارکم لاہلیکم, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں, اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تو ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے. یہ کتنی بڑی بات ہے, یعنی وہ تو ہیں نبی, سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اپنی خواتین کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کر رہے ہیں, اور ہم جو ہیں اپنے ہی زون میں رہیں کہ ہم مرد ہیں, تو یہ تو ایک زیادتی کی بات ہوگی. میم یہیں سے میرے ایک ذہن میں کوشچن بھی آیا, نہ بھی ہوتا تو مطلب دیکھا آپ نے میرے سے زیادہ دیکھا ہوگا کہ جو ساس بہو کا رشتہ ہے وہ ساس بہو نے خود ہی خراب کیا ہوا ہے. مطلب بہو آتی نہیں ہے تو ساس بیٹے کو کہتی ہے کہ تم نے اس طرح چلنا ہے, اور جو بیوی ہوتی ہے جس گھر میں جانا ہوتا ہے وہ پہلے سے سیکھ کے آتی ہے کہ مطلب اس کی مدر یہ کہتی ہے کہ تم نے جا کے اس طرح کرنا ہے. میم یہاں پہ پھر اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کہ کیا یہاں پہ کہاں پہ کمی آ رہی ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں ساس اور بہو کا اتنا پاکیزہ جو رشتہ ہے, ساس والدہ ہے, بہو بیٹی ہے, تو وہ ایک ایسا سٹگما بن گیا ہے کہ ساس بہو کے رشتے کو ایک برے رشتے کی مطلب پہچان ہو گئی کہ ساس تو بری ہی ہوگی یا بہو تو بری ہی ہوگی, اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے, اور اس کے اوپر بات بھی کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو اس جو امپریشن ہے اس کو ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جو ایکسپیرینسز ساس کو ہوئے ہوتے ہیں اپنی ساس سے,
تو وہ اس کو یہ سمجھنے کی بجائے کہ مجھے ان کو ختم کرنا ہے اور آگے کچھ پازیٹیوٹی آگے لے کر آنی ہے اور رشتوں کو خوبصورت بنانا ہے، اس کی بجائے وہ اپنے ہی تجربات کو ایکسپیرینس کرتی ہے اپنی بہو کے اوپر. اسی طرح جو بہو ہے وہ بھی اس رشتے کی خوبصورتی کو پہچاننے کی بجائے وہ بھی ایک مقابلہ بازی کی فضا کے اندر آتی ہے کہ جو مطلب اگر میں گئی ہوں تو فوراً جاتے ساتھ وہ اہمیت ملنا اور ساری کی ساری چیزیں سینٹر آف ایکٹیویٹیز سے وہ خاتون ہو جائے جو نئی آئی ہے، تو یہ ایک تکلیف دہ بات ہے. اور اسی طرح مطلب جیسے میں آبسٹیشن ہوں تو خواتین آتی ہیں کہ یہ کہنے کے لیے کہ بیٹی اگر پریگننٹ ہوئی ہے تو اب وہ کام نہیں کر سکتی. تو یہ کام نہ کرنے کا مرض بھی ہماری قوم میں بہت زیادہ آ گیا ہے. تو گھریلو کاموں سے تو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ خدمت کرنا جو ہے ایک خاتون کے لیے سب سے بڑا ٹول ہے کہیں بھی اپنی جگہ بنانے کے لیے. کہ انسان اس دنیا کے اندر کام کرنے آیا ہے تو مرنے کے بعد تو کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو کسی کو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والا عمل ہے. یہ کتنا بڑا کام ہے. اب گھر میں پانی پلا دینا. تو ہمیں بھی سمجھنا ہوگا، ساسوں کو بھی سمجھنا ہوگا اور بہوؤں کو بھی سمجھنا ہوگا اس رشتے کی خوبصورتی. اور ساتھ ساتھ میں مردوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ تاکہ وہ بھی ریشنل رہیں، اور جہاں پہ اگر مدر کی مسٹیک ہے تھوڑا سا اس کو بھی مطلب مقابلے پہ تو نہ ہے لیکن ریشنل رہیں، اور بیوی کے معاملے میں بھی ریشنل رہیں. جی بالکل، آپ نے بہت لاجیکل بات کی ہے. چلیے میم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. ہم آپ کا بھی بہت وقت لے لیا ہم نے. تو میم آپ کی نظر میں جو وومن امپاورمنٹ کی پیک ہے وہ کیا ہے؟ مطلب کب پتہ چلے گا کہ اب جو ہے ایک عورت خود مختار ہو گئی ہے یا اس کو امپاورمنٹ مطلب پہنچ گئی اس لیول پہ؟ تو وہ جو پیک ہے وہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ ایک دفعہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کہ میرے اوپر پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. چوتھی دفعہ پوچھا، فرمایا تیرے باپ کا. میرے نزدیک ویمن امپاورمنٹ کی پیک یہ ہے جو ہمارا دین دیتا ہے. ویمن امپاور ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی، وہ اس طرح ہوگا کہ ایک ہیلدی معاشرہ پروان چڑھے. عورت جہاں پہ ہے، اس جو ڈومین اس کو دی گئی ہے اس میں وہ سیٹسفائی ہو، اور مرد جو ڈومین مرد کو ملی ہے وہ اس میں سیٹسفائی ہو. اور پھر نہ صرف انڈیویجولی سیٹسفائی ہوں بلکہ آپس میں ان کی بہت اچھا محبت کا رشتہ ہو، عزت کا رشتہ ہو. پھر ایک خاندان پروان چڑھے، کیونکہ اسلام معاشرت کا دین ہے، وہ انڈیویجولز کا دین نہیں. اور آپ نے بلکہ مجھے یاد آ گیا ہے اینڈریو ٹیٹ کا، ابھی پچھلے دنوں مسلمان ہوئے ہیں، بڑا یوتھ کے اندر پاپولر نام ہے، سرچ کیجئے گا. ان کی ویڈیو آئی اور ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، امریکن ہیں، وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں جو بھی پرابلم مردوں کو ہیں یا سوسائٹی کو ہیں، اسلام اس کا حل پیش کرتا ہے، خواتین کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے. اور اس طرح سے انہوں نے خواتین کی اتنی خوبصورت تعریف کی، مسلم خواتین کی، قطر میں، دبئی میں، کہ وہ خواتین کس طرح سے سیٹسفائیڈ ہیں، ان کے مرد کیسے سیٹسفائیڈ ہیں. چاہے اسلام پوری طرح نہیں ہے امپلیمنٹڈ، لیکن پھر بھی جہاں پہ اسلامی معاشرہ ہے وہاں پہ حالات کافی حد تک بہتر ہیں. چلیے میم اب اس نشست کو اختتام پذیر کرتے ہیں. بہت وقت آپ کا بھی لے لیا. تو میم آج کل کی جو نوجوان لڑکی ہے وہ اگر وومن امپاورمنٹ کسی سے لینا چاہیے یا انسپریشن لینا چاہیے، اس کے لیے پاکستان میں کوئی اگزامپل اگر آپ کوٹ کرنا چاہیں، کوئی دینا چاہیں؟ پاکستان کے اندر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان وہ خطہ ہے جو بہت رچ ہے، جو کہ ہیومن ریسورس کے حوالے سے، اور خواتین اس میں کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں. لیکن چند خواتین کے نام لینا چاہوں گی. بلقیس ایدی، انہوں نے کس طرح سے اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور کتنے بڑے کاز کے لیے کام کیا، شانہ بشانہ کتنا بنی نوع انسان کا فائدہ کیا. بالکل. استاذہ محترمہ فرحت ہاشمی صاحبہ کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ وہ خاتون اور وہ گھرانہ کس طریقے سے دین کی احیاء کے لیے اور قرآن مجید کو ریوائیو کرنے کے لیے اور گھروں میں اور دلوں میں اور ہاتھوں میں دینے کے لیے پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہیں. اسی طرح محترمہ نگہت ہاشمی صاحبہ ہیں. اور اس کے علاوہ ہر وہ خاتون جو اپنے گھروں میں بھی سکون کا باعث ہے اور جو باہر نکل کے فائنینشلی بھی اپنے
گھر والوں کو سپورٹ کر رہی ہیں، وہ تمام خواتین ہماری یوتھ کے لیے انسپریشن کا باعث ہیں، اور کوئی کم ایسی خواتین نہیں ہیں، ہر لوکل لیول پہ ایسی خواتین ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان سب سے قبول کرے۔ آمین۔ یہ تھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر نورین۔ ماشاء اللہ سے آج میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ایک عورت نسلوں کو سنوار بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے، تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے میم نے بتایا کہ کس طرح ایک عورت جو ہے نسلوں کو سنوار سکتی ہے اور بگاڑ سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں وومن امپاورمنٹ کو سمجھنا چاہیے۔ جس طرح میم نے بھی ذکر کیا کہ جب تک ہم اس کا کاز نہیں سمجھ سکیں گے، اس کی وجہ نہیں سمجھ سکیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ دوسرا، ہمارے اندر لا علمی بہت ہے، ہم آلس ہیں، ہم کچھ کام نہیں کرنا چاہ رہے، وہ خواہ مرد ہو یا فیمیل ہو، جو بھی ہو، مطلب ہم بس سکون کی زندگی چاہتے ہیں۔ میم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ آپ کی ویسی ماشاء اللہ سے بہت کاوشیں ہیں، آپ لیکچرار بھی ہیں، آپ ڈفرینٹ سیمینارز بھی اٹینڈ کرتی ہیں، تو میں بس یہی کہوں کہ نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو مطلب چھوٹی سی ہم نے بھی ایک چنگاری جلائی ہے، تو ماشاءاللہ، جہاں تک ممکن ہے جائے یہ روشنی اس کی۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کا کام جو چھوٹی سی چنگاری سے ہی کام چلتا ہے، اور آپ کی زندگیوں کا آغاز ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے۔ آمین۔ آپ نے بھی اس کی نیت ماشاءاللہ بہترین ہوگی، اور اللہ کی انشاءاللہ، رضا کے لیے ہی بالکل رکھی ہوگی، اور انشاءاللہ مزید رکھنی ہے، انشاءاللہ میں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے قبول کرے۔ آمین۔ اور یوتھ کے اندر جتنی بے راہ روی ہے اور جتنے مسائل ہیں، اس میں اس طرح کی پازیٹیو ایکٹیویٹی اور سوشل میڈیا کا پازیٹیو مثلاً استعمال، یہ انشاءاللہ بہت بڑی چینج لائے گا، انشاءاللہ اور لوگوں کے لیے ایک باقی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور یوتھ کے لیے ایک انسپریشن کا باعث ہوگا۔ آپ نے اس کو انشاءاللہ ضرور جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ۔ بیسٹ آف لک۔ تھینک یو سو مچ میم۔ ویلکم، السلام اللہ علیکم۔ حافظ۔